یہ پچھلی 10 سال سے ایک جو ڈھونگ رچایا گیا ہے ریاست مدینہ کا، صادق و امین، نیک پاک اور دوسرے سارے کے سارے گناہ گار اور سارے کے سارے داغدار، وہ سارا ڈھونگ جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ یہاں پر کہا گیا کہ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے۔ لیڈرز کی، سیاسی رہنماؤں کی زندگی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ لوگ اسے آئیڈلائز کرتے ہیں، اسے لوگ فالو کرتے ہیں۔ وہ تو کوئی ان کا ہیرو یا لیڈر ہیئر سٹائل ایسا بنائے تو لوگ ویسا ہیئر سٹائل اور ویسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ پہن رہا ہو، اسی طرح چاہتے ہیں، اسی طرح اس کا پیچھے اس کے سٹائل کو کاپی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہہ کر آپ جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ کسی کی ذاتی زندگی تھی۔ اور اس سے پہلے یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، یہ اس میں اور بھی بہت سارے پہلو کل جو ہیں اس پر مہر لگی ہے۔ ان میں عمران خان اور پنکی پیرنی کے علاوہ گوگی، گجر، بزدار کی جو کرپشن تھی، جو ان کی سٹوریاں تھیں، جو اس کے پیچھے طاقت تھی عمران خان کی، اور جو کچھ وہاں کھیل کھیلا گیا، وہ بھی اس پر بھی یہ مہر لگی ہے۔ یہ ہر ایک کو اوئے، گالی، اس کے کردار پہ بات، سٹیج پر بیٹھ کر خواتین اور دوسرے مخالفوں کے بارے میں ان کے القابات سے ان کو نوازنا، یہ عمران خان کی عادت تھی۔ اور خود لیکچر دیا کرتے تھے کہ ریاست مدینہ ہے، شکر کریں ریاست، آپ کی ریاست مدینہ کا منصب جو تھا وہ ثاقب نثار تھا۔ اگر ثاقب نثار منصب نہ ہوتے تو عمران خان تم وزیر اعظم نہ ہوتے، تم سنگسار ہوتے۔ اور اس کے آپ اندازہ لگائیں، سیتا وائٹ سے شروع ہو جائیں، اور اس کے بعد میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن مجبوری ہے کہ لوگوں کو یاد کروانے کے لیے آئلہ ملک سے لے کے گل لئی ان کی جو ایم این اے، آپ کسی کی عزت آپ سے محفوظ ہی نہیں۔ آپ نے جس عورت کو بھی ایک ہی نظر سے دیکھا ہے، وہ بیٹیوں کی عمر کی ہے، وہ بہنوں کی عمر کی ہے یا کسی اور کی۔ اور آپ دیکھیے کیا، یعنی پیر اور مرید کا کیسا ایک احترام کا، تقدس کا رشتہ ہے، اور ڈھونگ رچانے کے لیے ایک پیر بن گیا، دوسرا مرید بن گیا، اور صرف ایک ڈھونگ کے لیے، نہ وہ پیر تھی نہ یہ مرید تھا۔ اور یہ سارا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، جو بندہ بھی ان پر، ان کے اندر کردار کی، کارکردگی کی کوئی کمی ہو، اس کی نشاندہی کرے، وہ شاہ زیب خانزادہ ہو، وہ عادل ہو، وہ آسمہ شرازی ہو، وہ سلیم صافی ہو، وہ کوئی جج ہو، وہ کوئی سیاستدان ہو، وہ پھر بخشا نہیں جاتا۔ یعنی کل سے شاہ زیب خانزادہ اور اس کی گھر والی کے متعلق جو جو بےہودگی اور جو جو وہاں کہا جا رہا ہے، او بھئی آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سیتا وائٹ والا معاملہ، آپ کی بیٹی والا معاملہ، اس پہ آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ جن لوگوں پہ 99% پاکستان کے لوگ نہیں چاہیں گے کہ ان کے گھر کی بیٹی اور بہن پر ایسی نظر اور ایسے لوگ جو ہیں اس طرح کا کردار ادا کریں، مگر 1% ابھی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو قوم و یوتھ کے چند لوگ ایسے ہیں جنہیں مادر پیدر آزاد ہے، نہ دین نہ دنیا، جو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، وہ میری امی سے بھی شادی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ان سے کیا بحث کریں بندہ؟ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ اب کل سے اس بات کا جواب دینے کی بجائے
کہ جس ریاست مدینہ کا جو ولی بنا ہوا تھا، جو اس کا نکاح بھی فاسق تھا، وہ بھی دین کی احکامات کے مطابق نہیں تھا، اس کی ذات، اس کی خواہشات کے مطابق تھا، اور اس پہ وہ کوئی بندہ، اب سارے کہتے ہیں جی یہ بڑی ذاتی زندگی ہے، چلے اس کو سائڈ پر رکھ دیں. وہ جو گوگی، گجر اور بزدار کی کہانی ہے، اس پہ تو کل اس پر مہر لگ گئی ہے، اور یہ ہر آنے والے دن کے ساتھ نئے نئے انکشافات. گوگی کو تو کوئی 10 روپے ادھار نہیں دیتا، نہ دے. اس کے پیچھے ایک طاقت تھی عمران خان کی، طاقت تھی وزارت عظمیٰ کی، طاقت تھی پیچھے بنی گالا کی. لوگ اسے کروڑوں اربوں، اس کے سامنے پلاٹ، ہیروں کی انگوٹھیاں اور پرائیویٹ جہاز، ڈالر بچھاتے تھے، کیونکہ اس کے پیچھے طاقت بنی گالا کی، وزارت عظمیٰ کی اور عمران خان کی تھی. نہیں تو گوگی کی تو یہ اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ کسی درجہ چہارم کے ملازم کی بھی ٹرانسفر کروا سکتی، جو کہ پنجاب میں کمشنر، ڈی سیز، سی پی او، آر پی او کے تبادلوں کا جس کے ایک اشارے پر ہوتے تھے. تو یہ، اور اس کے بعد یہ سارے کھیل کے ساتھ، یعنی جن لوگوں کے پاس نہ کردار ہے نہ کارکردگی ہے، ان کا کردار رات مانیکا نے، اور ان کا کردار جو ہے وہ سیتا وائٹ سے لے کے مانیکا تک کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر ان کا کردار نہیں پتا چلا، اور ان کی کارکردگی 0/0. جن کی نہ کارکردگی ہے نہ کردار ہے، وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. نہ ہمارے ساتھ کردار کا مقابلہ ہے، نہ کارکردگی کا مقابلہ ہے. اور آج بھی یہ جو خدا کی قدرت ہے کہ آج میاں صاحب آج بھی تاریخ بھگتیں گے، تو اس کی سامنے والی بلڈنگ میں بھی ایک جج صاحب تاریخ بھگت رہے ہوں گے. یہ وہی جج صاحبان ہیں جنہوں نے ان کو صادق و امین، اور جو کہ عمران خان کے ہر گناہ پہ پردہ ڈالتے رہے، اور میاں نواز شریف کو بے گناہ ہوتے بھی سزا دیتے رہے. یہ خدا کی قدرت ہے کہ آج وہ منصف بھی اپنی صفائیاں دے رہے ہیں. آج ان منصفوں سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی پراپرٹی کے رسیدیں کہاں ہیں. آپ نواز شریف سے تو 30 سال کی رسیدیں مانگتے تھے، وہ آپ کے 20 سال 15 سال کی نوکری کی رسیدیں کہاں ہیں؟ رسیدیں تھوڑی ہیں آپ کی تنخواہوں کی، یہ جائیدادوں کے انبار لگے ہیں جیسے کسی بڑے بڑے انویسٹرز کے ہوتے ہیں. یہ ہر شعبے میں، ہر جگہ پر ایک خاص قسم کے ہم خیال لوگ عمران خان کے ساتھ تھے. وہ تمام لوگ جیسے جیسے اداروں سے نکلتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ادارے اپنے دائرے میں ان لوگوں پر کنٹرول پاتے جا رہے ہیں، پاکستان میں عمران خان کا کردار اور عمران خان کا وہ جو اس کو سہولتیں دی جا رہی تھیں کہ وہ فورن فنڈنگ کرے، سٹے، وہ اس کی بچی کا کیس ہو، سٹے، وہ سائفر ہو، اس پر وہ کہتے ہیں جی میرا سائفر میری مرضی، اس کی گھڑی ہو میرا تحفہ میری مرضی، بی آر ٹی کا کیس ہو، سونامی ٹری کا کیس ہو، دوائیوں کا کیس ہو، رنگ روڈ کا ہو، سٹے پہ سٹے، کوئی کاروائی نہیں، کیونکہ اداروں کے اندر کئی سہولت کار موجود تھے. جیسے جیسے سہولت کار اپنے انجام کو پہنچ رہے، جیسے جیسے سہولت کار کٹہروں میں کھڑے ہو رہے ہیں، عمران خان کے وہ عیب اور وہ جو گناہ ہیں وہ دن بدن اس کی وہ جواب دہی اس کو دینی پڑ رہی ہے. اور یہ میں دوبارہ ایک دفعہ کہوں، پاکستان میں یہ جو کل مانیکا نے انکشافات کیے ہیں، آج بھی لوگوں کو افسوس ہوا ہے. ہماری خاندانی روایات ہیں، اسلامی روایات ہیں، علاقائی روایات ہیں. ہمارے ہاں تو جن کے گھروں میں جایا جاتا ہے وہاں نظریں جھکا لی جاتی ہیں، اور وہاں پر میاں محمد بخش کا میں ایک شعر پڑھ کے ضرور اپنی روایات کی بات کروں گا کہ میاں محمد بخش نے کہا، جتھے آون جامن ہووے رکھیے پاک نگاہاں، جتھے آون جامن ہووے رکھیے پاک نگاہاں، کعبے ونگوں تکیے اتھے رہیے وانگ پراواں. اور یہاں پر پیر کا ہی
وہ لے کر اٹھ گئے. وہ مرید جس کو وہ کرامات جو تھی وہ رات کے لیٹ نائٹ ٹیلی فون پر اور لیٹ نائٹ ملاقاتوں میں کرامات وہ ظاہر کرتی تھی. یہ سارے معاملات، اور اس پہ خصوصاً میں آج آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جس آدمی نے بھی ان کو سوال کیا ہے، وہ کوئی جج ہے، وہ کوئی صحافی ہے، وہ کوئی سیاستدان ہے، اس کو انہوں نے جس طرح اس کی ذاتی، اس کی زندگی پر اور جس طرح کیچڑ اچھالا ہے وہ مذمت کے قابل ہے. ان سوالوں کا جواب دیں سوال کا جواب کہ آپ کا نکاح ٹھیک ہے کہ نہیں، دیں جواب کہ آپ کی بیٹی ہے کہ نہیں، دیں جواب کہ آپ نے سائفر والے معاملے پہ کیا کیا ہے، دیں جواب کہ آپ نے گھڑی بیچی ہے، دیں جواب کہ آپ گوگی گجر بزدار کی کرپشن کے پیچھے عمران خان اور بنی گالا تھا. اس بات کا جواب دیں، لوگوں پر تانے دینے پر، لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے. اور اسی باقی معاملات کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ. بھی لیول پلینگ فیلڈ تو نواز شریف کو تو آپ نے پچھلے 4 الیکشنز پہ 1 لڑنے دیا ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کرتے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت نواز شریف کو ہے لیول پلینگ فیلڈ کی. لیول پلینگ فیلڈ تو اس دن خراب ہوا جس دن تمہارے جیسے کردار کے داغدار آدمی کو صادق و امین اور نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ لینے پر بلیک ڈکشنری پر تاحیات نااہل کر دیا گیا. لیول فیلڈ تو اس دن نہ رہا جس دن ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کال کوٹریوں اور نااہلیوں تک وہ گئیں، اور اس دن تو لیول پلینگ فیلڈ کسی کو یاد نہیں آیا. اور آج بھی ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں. کون سی سہولت ہمیں دی ہے جی؟ بار بار کہتے ہیں ان کو سہولت مل رہی، کون سی سہولت دی ہے؟ وہ مقدمے جو کئی سال پہلے ختم ہونے چاہیے تھے اس کی پیشیاں آج بھی بھگت رہے ہیں، اس کی تاریخیں آج بھی پڑھ رہی ہیں. کال کوٹریوں سے لے کر، جیلوں سے لے کر، نااہلیوں سے لے کر، جائیدادوں کو اور کاروبار کو تباہ و برباد کروانے کے بعد، اور اس کے بعد اگر کوئی انصاف نے آنکھ کھول ہی لی ہے 7-8 سال بعد، تو ہم پر کوئی احسان کر رہا ہے؟ یہ ہم پر احسان نہیں، یہ انصاف کے چہرے پر لگا ہوا داغ دھویا جا رہا ہے نواز شریف کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو ختم کر کے. بیٹے سے نہ تنخواہ لینا پر اگر تاحیات نااہل کیا جاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ داغ نواز شریف پر نہیں، یہ نظام انصاف کے چہرے پر ہے. تو کوئی سہولت، یہ وہ جو سہولت کی بات کرتے ہیں اصل میں وہ نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر پاتے. مقابلہ اس لیے انہیں آنے والا رزلٹ نظر آ رہا ہے، 2013 کا ریپلے نظر آ رہا ہے. پنجاب میں تو انشاءاللہ تعالی نواز شریف کلین سویپ کرنے جا رہا ہے. اور ایک اور معاملہ ہے، جب نواز شریف پی ایم ایل این کو لیڈ کرتے ہیں تو پی ایم ایل این واضح اکثریت یا 2/3 اکثریت لیتی ہے. یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. اس میں اپنے بھی شامل ہوتے ہیں، دوسرے بھی شامل ہوتے ہیں کہ نواز شریف کو کسی طرح باہر نکالو. اسی لیے تو 2002 میں باہر نکالا، 8 میں باہر نکالا، 18 میں باہر نکالا، اور اب بھی خواہش رکھتے ہیں کہ اس کو باہر کر دیا جائے. تو لیول پلینگ فیلڈ. اور دوسری بات، کیا پی ایم ایل این کا حق نہیں کہ اس کے ساتھ انصاف ہو اور 62-63 کا ترازو بالکل سیدھا طرح تولا جائے؟ اور ان الیکشن سے پہلے یہ 2-2 4-4 گھنٹے کے کیس ہے، یہ اس کسی سائٹ پر لگنے چاہیے. وہ کون سا نظام انصاف ہے کہ جس میں ایک دفعہ سزا دینے کے بعد کہیں جی اب کیونکہ جی آپ کے پاس قانونی اختیار ہی نہیں، اب ہم نے غلطی سے تاحیات نااہل تو کر دیا، اب آپ کو اہل نہیں کر سکتے. اور بھائی ہمیں اہلیت نہیں چاہیے، نظام انصاف کے چہرے پر لگا ہوا کالا داغ تمہیں دھونے کی ضرورت ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس طرح کے عمران خان جیسے جو سہولتیں دی گئیں، جو نجائز اس کو سہولتیں اور لاڈلا پن دیا گیا وہ ختم نہ ہو، اور نواز شریف اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اس کا ازالہ نہ ہو. اور وہ ازالہ، اور اس کے بعد رہی بات اس وقت ماحول کی، تو اگر کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا تو وہ یہ کہہ کے اپنے دل کو تسلی نہ دے کہ نون لیگ کو کوئی سہولت دی جا رہی ہے.
ہمیں سہولت نہیں چاہیے، نہ ہم سہولت ہمیں کوئی مل رہی ہے، بتائیں کون سی سہولت دی ہے ہمیں؟ تو آج کے دن تک بھی سہولت کیا، وہ پرانی جو ہم پر ظلم زیادتی ہوئی ہے آج کے دن تک بھی بھگت رہے ہیں. آج کے دن تک بھی ہمارے کئی لوگ ان سزاؤں، ان پیشیوں، اور آئے دن آپ کو فیصلے نظر آتے ہیں. کوئی فیصلہ 6 سال بعد ہوتا ہے، کوئی فیصلہ 4 سال بعد ہوتا ہے، اور اس پہ پیشیاں اور اس کی جیلیں 3-3 2-2 4-4 سال کاٹنے کے بعد ہوتا ہے. یہ کون سی سہولت ہے؟ تو باقی الیکشنز میں یہ بہانہ نہ بنائیں، اور آنے والا وقت اب کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نون لیگ کا ہے، لوگ نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ووٹ ملتا ہے کارکردگی پر. اگر لوگ اعتماد ہی نواز شریف پہ کرتے ہیں، اس کے کام پہ کرتے ہیں، انہیں امید ہی نواز شریف سے ہے کہ پاکستان میں کی اکانومی ہو، غریب کا چولہا ہو، عام آدمی کی روٹی ہو، اگر کوئی وہ بحال کر سکتا ہے، اگر کوئی وہ لٹا سکتا ہے، اگر غریب کا چولہا چلا سکتا ہے، اگر اکانومی کو پھر پٹری پہ ڈال سکتا ہے، تو وہ نواز شریف ہے. حالانکہ یہ ناممکن ہے، اور اس ناممکن کو کئی دفعہ نواز شریف نے ممکن کر کے دکھایا ہے. ہمارے ساتھ اگر کسی نے مقابلہ کرنا ہے، کردار اور کارکردگی کا کریں. الحمدللہ کردار اور کارکردگی میں نواز شریف کا کوئی مقابلہ نہیں، اور اسی وجہ سے لوگوں کے بھی اندر ووٹ میں بھی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں. اللہ خیر کرے. یہ الزامات کی بجائے آئے آپ سے بحث کریں کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے، آپ کے پاس ٹیم کیا ہے، آپ اس کرائسس سے اس ملک کو نکالیں گے کیسے.